وہ بہت باہمت خاتون ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کو فالج ہے، وہ گھر میں ہیں، ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور نسرین بی بی کی آنکھوں کا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر بہت کمزور ہے. مگر ان کا ذریعہ معاش مالش تھا. وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو مالش کرتی تھیں. مگر ان کا سیدھا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا اور ان کا الٹا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا. تو جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ بھی رہ گیا، وہ کچھ کما بھی نہیں سکتی. تو ایسے لوگ جو احساس کفالت پروگرام میں اب شامل ہو رہے ہیں، جن کو واقعی ان کی ضرورت ہے. اور نسرین بی بی نے آج اس تقریب میں آ کے ہماری عزت افزائی کی ہے. ان کو میں نے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف سے بتایا ہے کہ یہ جو حکومت سماجی تحفظ کے پروگرام کر رہی ہے، یہ ہم لوگوں پہ احسان نہیں کرتے، یہ لوگوں کا حق ہے حکومت پہ، یہ لوگوں اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے. تو میں چاہوں گی کہ وہ خود آپ سے کچھ بات کریں. کہنا چاہتی ہوں وزیر اعظم صاحب نے اپنی زبان دسو. جی ایسا ہے کہ غریب آدمی ہیں، مدد کرنا چاہو کہ مجبور ہوں، گھر والا بھی مجبور ہے، آپ بھی مجبور آ کے ہاتھوں کو سارے کو مدد کرو. انشاءاللہ جو ہماری بہن ہیں نسرین بی بی اب وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گی. وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کو دوسری بہن سے ملانا چاہتی ہوں. ان کا نام بھی نسرین بی بی ہے. امدغه وایم تاسو په پښتو کې دیته اووای زب بیا په اردو کې دغه وکما. زما نونه دي 15 اته بچو مور 15 نونه مې دي، یوې لور مې 15 کاله عمر دی، 15 ما پورې سکول ویللی، نور آګې نشي ویلی. نو زه غواړم چې دا پیسې ماته میلاو شي، زه خپلو بچو له په دې باندې سکول تعلیم ورکړم. نسرین بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پہلے ہمیں بتایا تھا وہ ایک مزدور دی، سریا وټاوي او 15,000 روپۍ تنخواه ده چې هغې کې گزاره ونشي، د شپې ځي ټرکونه خالي کوي. ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک سریا ٹرک پہ مزدور ہیں، سریا لوڈ کرتے ہیں. 15,000 روپے ان کو ملتے ہیں، جس میں 8,000 روپے وہ اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں. ان کی جو بچی ہے، ایک بچی جو ان کی ہے وہ 5ویں جماعت کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ میں کې پڑھائی کوله، نور سرکاري سکولونه لري او معاشره دغه شوې ده، بس کور کې کېناستل او وس هم نه کېږي چې موږ دې له کتابونو کاپیان وایو. انہوں نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے بعد اسکول بہت دور ہے اور خاص طور پہ جو کتابوں کا جو کاسٹ ہے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. تو اب ہم ان کو تعلیم والے وظائف بھی ملیں گے اور ان کو احساس کفالت میں بھی شامل اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی جو باقی 2 بیٹیاں ہیں کہیں ان کی بھی پڑھائی نہ رہ جائے. غم پنځم وہ پیپر ورکوي بس په کور بشي. کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کہیں گھر میں نہ بیٹھ جائیں. تو اب انشاءاللہ ان کے احساس کفالت میں بھی اور جو ہمارے پرائمری اسکول کے وظائف ہیں ان کو بھی ان میں شمولیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کو ان سے فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ اللہ رکھی بہن بھی ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہی ہم کہیں گے وزیر اعظم سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، نہ ہمارے پاس زمین ہے نہ مکان ہے. اسی طرح آپ سب غریبوں کی مدد کیجیے. آج ہمارے ساتھ آمنہ بی بی میں موجود ہیں. آمنہ بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شکریہ ادا جی. میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے. میں خود مزدوری کرنی ہوں، ان کا خرچہ پورا کرتی ہوں. بیٹی اسکول سے پڑھتی ہے 2ری جماعت. میرا گھر نہیں ہے، میں کسی مکان سے رہنی ہوں. بڑا بڑا شکریہ ادا کرنی ہوں. اللہ تعالیٰ صحت دے، بہت کامیابی دے. بی تسی اپنی پوتری دا بھی دسو جس دی تسی کہہ رہے ہو نا کہ پڑھے اگے، اس دا بھی دسو نا. دسیا نا، ہماری پوتری بھی ہے، چھوٹی ساری اتنی ساری ہے، وہ بھی جرا اسکول پڑھنی.
اس نے خرچہ پورا کرنی ہو تے بیٹا بھی فوت ہوئی گیا ایکسیڈنٹ ہوا شاباغ سو ان کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہیں، بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے. ان کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اپنی پوتی کی تھی، کیونکہ وہ اسکول جاتی ہے اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی کتابوں کا خرچہ اور وہ سب ہو، اور خود یہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں، بہت باہمت خاتون ہیں، اپنی پوتی کی کفالت کرتی ہیں، اپنے گھر کی اپنا خود کماتی ہیں، اور انہوں نے آج ہماری عزت افزائی کی ہے یہاں پہ آ کے. اور ان کو بھی میں بتا رہی تھی کہ یہ ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے. کامیاب کریں اللہ سے دینے جان روئی کریں. وزیر اعظم صاحب اگر آپ کسی سے کچھ بات کرنا چاہیں تو اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ابھی شروع میں آپ سے بات کی کہ یہ کوئی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو مشکلوں میں ہے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حمایت کریں، آپ کی مدد کریں. بچوں کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں. ایک انشاءاللہ آپ سب کو، سارے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو سارے علاقے میں اب ہیلتھ کارڈ آئے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ایک آپ کے خاندان میں 7.5 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں علاج آپ کروانا چاہیں تو وہ مفت علاج ہوگا آپ کا. تو وہ ہیلتھ کارڈ یہ سارے اب سب کو مل جائے گا. دوسری چیز، یہ جو آج آپ کو ہم احساس کفالت میں جو دے رہے ہیں پیسے، یہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے تاکہ آپ کی مدد کرتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی دیکھا 2 نے کہا کہ گھر نہیں ہے. ایک قوت ایک بڑا زبردست کام کرنے والا NGO، ان کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ابھی تک سب سے کمزور طبقے کے لیے ان کی مدد کی ہے گھر بنانے پہ. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. ایک ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو کبھی اپنا گھر نہیں خرید سکتے. اور دوسرا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 8,000 کرایہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بجائے کرایہ دینے کے وہی پیسہ قسطوں میں چلا جائے گا اپنے گھر کے لیے. تو وہ آپ کا بجائے کرایہ دینے کے وہ قسطیں جا کے اور آخر میں گھر بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا. تو وہ اس کے اوپر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ، اور ساتھ ساتھ نیچے بالکل جو اخوت ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہم ابھی تک 5 ارب روپے ان کو 3.5 ارب روپے دے بیٹھے ہیں. مسلسل آگے 10 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ بالکل جو مستحق لوگ ہیں ان کو قرضے دیں سود کے بغیر تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں. اس کے علاوہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں آپ کے لیے مدد کریں گے. نوکریاں دینے کے لیے، نوکریاں مطلب نوکریاں نہیں، اپنی بزنس کرنے کے لیے. اس کے لیے بھی یہ احساس پروگرام پورا ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو بتائیں گی کہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ. مثلا سلائی مشین لے لیں یا کوئی چھوٹی دکان لگا لیں. اس طرح کی بھی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے جو آپ کی طرح کے لوگ جن کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، آپ کی کس طرح ہم مدد کی جائے. اس کی جو سب سے جو ڈاکٹر ثانیہ نے بات کی کہ جو ہم آپ کے اندر یہ پیسے بانٹ رہے ہیں، کیش ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو 12,000 روپے آج آپ کو ملے گا، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مستحق لوگوں کو جائے. جو اس ہمارے پروگرام کو جب ہم نے لسٹیں دیکھی تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پہلے نوکریاں تھیں، جو اس کیٹیگری میں آتے نہیں تھے. مثلا گورنمنٹ سرونٹس تھے تو پہلے 8,20,000 وہ گورنمنٹ سرونٹ جو بالکل نہیں تھے ان کو نکالا گیا.
اور اب پھر آپ نے 20,000 لوگ نکالے، 30,000 لوگ نکالیں جو کہ مستحق نہیں تھے۔ کوشش یہ ہے کہ صرف ان کو جائے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لیبنان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کورونا کے دوران جو ان کی حکومت نے، لیبنان کی حکومت نے پیسے بانٹے تھے، وہ سیاسی بنیادوں پہ بانٹے تھے اور وہ ادھر نہیں گئے، وہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی، اور اس لیے لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کے ہمارے جو احساس پروگرام میں جو ہم نے پیسے بانٹے پہلی دفعہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یا ہم نے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ساری ٹیم کو، ثانیہ جو احساس کی ساری ٹیم ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ جو پیسے کی تقسیم کی گئی وہ غیر منصفانہ تھی، بلکہ سب زیادہ پیسہ سندھ میں گیا۔ سندھ کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہم نے سندھ میں دیا، حالانکہ ہماری وہاں حکومت نہیں تھی، صرف ہم نے کیونکہ میرٹ کے بنیاد پہ کیا کہ جدھر ضرورت زیادہ تھی، جدھر غربت زیادہ تھی۔ تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہمارا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے آج، اور ہم نے 70 لاکھ لوگوں میں، 70 لاکھ خاندانوں میں آج سے ہم پیسہ بانٹنا شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری ہماری کوشش ہے کہ اس کی بالکل ایک منصفانہ تقسیم ہو، کسی قسم کی کوئی فیورٹزم یا سیاسی بنیاد پہ پیسہ نہیں بانٹا جائے گا۔ میں آپ سب کو پھر آخر میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس حکومت کی کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے، اور یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ ہم اور چیزیں بھی لاتے جائیں گے۔ جدھر ہم دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے بچوں کی تعلیم ہے اور آپ نہیں دے سکتے، تو تعلیم میں کیسے مدد کریں۔ پھر تعلیم کے بعد اور اسکالرشپ، اگر بڑی کلاسوں میں جانا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی مزید اسکالرشپس کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ سکیں اور پھر آپ کا دھیان رکھ سکیں۔